السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی ملک۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فیمنزم۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کے مطلب و مقصد کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی اہمیت پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے مہمان کو دعوت دی ہے، جو سائمہ عرفان اور علی حمزہ ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر کیے اپنے پروگرام کو جاری کرتے ہوئے سائمہ عرفان، میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ ابھی میں نے بات کی کہ مطلب و مقصد کو سمجھنا اس کے لیے کافی ضروری ہے، تو آپ بتائیں کہ فیمنزم کا اصل میں مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی فیمنزم بیسکلی ایک تحریک ہے جس کا مقصد ہے عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنا۔ اس کا جی مقصد یہ ہے کہ ان کو جو بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ فیمنزم اس لیے ہوتی ہے کہ لائک اب جو معاشی یا معاشرتی اور جو سیاسی جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان میں جو ان کی عدل فراہمی ہے، جو وومینس کو دی جا رہی ہے وہ وومینس کو بھی دی جائے، یعنی برابر ان کو بھی رائٹس ملیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ جی معاشرے کا وہ بھی حصہ ہے۔ تو بیسکلی فیمنزم کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی پروٹیکشن کرنا۔ جی، تو علی حمزہ، جس طرح ابھی سائمہ نے ہمیں بتایا کہ فیمنزم دراصل عورت کی حق میں اٹھائی جانے والی آواز ہے، تو آپ کے نزدیک ایسی کون سی بنیادی حقوق ہیں جن سے عورت محروم ہے ہمارے معاشرے میں؟ سب سے پہلے تو آپ کے بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے شکریہ۔ پروگرام میں آنے کا موقع دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں پنجاب سائڈ میں خواتین کو پھر بھی رائٹس ہیں۔ جی اگر آپ پست علاقوں میں جائیں جی تو وہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے عورتیں محروم ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے، چاہے وہ میڈیکل کا ایشو ہے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو فزیکلی یا مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ان کے عورتوں کے مسائل ہیں، اور اس کو گورنمنٹ یا دوسرے ادارے وہ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ تو بہتر۔ میرے مطابق یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس جی، سائمہ، آپ سے سوال ہے کہ آپ کے نزدیک عورتوں کے مساوی حقوق ایک تحریک ہے یا پھر ایک جنگ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تحریک ہے، مگر جی جو اصل مقصد ہے نا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت لو لیول کے لوگ ہیں نا، یا جو پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اس کو ایک جنگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جی جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ یہودی ایجنڈا ہے، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے وہ اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اگر وہ دیکھے تو سمجھے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ وومنس کو ان کے رائٹس دو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اصل میں ایک تحریک ہے، یہ جنگ نہیں ہے، مگر وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یہ ایجنڈا ہے، وہ اس کو ان کو اس طرف آنا ہی نہیں دیتا کہ آپ اس کے اوپر سوچو، آپ اس کے اوپر بالکل ڈسکشن تو سٹارٹ بالکل کرو کہ یہ ہے کیا۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک ہے، جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور امید جی ہے کہ لوگ سمجھیں گے۔ جی، علی حمزہ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون جب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جب باہر نکلتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، تو اسے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی عورت کوئی مارچ کرے یا کسی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے تو جی کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورت کو پست کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک عورت ہے، اور اس وجہ سے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو اگر جیسے پست علاقوں میں اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، جی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں عورتوں کو، اگر کوئی عورت باہر آ کے اپنے حق کے لیے کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے یا اپنے حق کے لیے کوئی آواز بلند کرتی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی عورت باہر نکل کے اپنے لیے کوئی آواز بلند کرے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جی، فیمنزم نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان سے ہٹ کر اس کو دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے رکاوٹیں نہیں ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں کیوں اس کے خلاف اتنی مخالفت کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں کہ جو ہمارا ملک ہے، جو پاکستان ہے، وہ اسلام کی بیس پہ بنا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، جو باقی ممالک ہیں، اگر آپ ویسٹرن سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلام نہیں ہے، وہاں پہ اسلام نافذ جی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اسلام ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لائک جیسے 14 ایئرز اگو اگر ہم لائف دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ تو علیہ وسلم۔ انہوں نے عورت کی تعظیم کیسے کی، اس کی عزت کیسے کی، اس کو رسپیکٹ کیسے دی۔ ہمیں تو وہ ان کی لائف سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن ہم لیک کہاں پہ کیے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جی تو یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیمنزم جو ہے، یہ عورتوں کا جو ایک ایشو ہے، یہ اتنا بڑا ہے اور اس کو اس طرح ابھی تک حل نہیں کیا۔ جی میں آپ کی تصدیق کرتی چلوں کہ فیمنزم ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے جی، خلاف جانا ایک مسئلہ ہے۔ جیسا کہ علی حمزہ نے بتایا کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں،
تو اسلامی معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں اس طرح سے برابری نہیں دی جاتی نشستوں میں. آپ جانتی ہیں جیسا کہ مخصوص نشستوں پر نمائندگی عورت کو اس طرح حاصل نہیں ہے جس طرح مرد کو حاصل ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہی اصل مقصد ہے کہ عورتوں کو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مائنورٹیز ہیں, ان کو مخصوص نشستوں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ الیکشنز لڑنے یا آپ نے کوئی جاب میں جانی ہے تو مخصوص ان کی ایک دی جاتی ہے. تو مخصوص کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا وہ مردوں کے برابر نہیں ہے؟ کیا وہ اس معاشرے کی ترقی کی بھی ایک اہم کردار ادا نہیں کر رہی ہیں نا؟ تو آپ ان کو مخصوص نشستیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ آپ تو اکثر مخصوص نشستیں ہوتی ہیں مائنورٹیز کے لیے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آپ عورتوں کو بھی کہیں کہ مخصوص نشستوں پہ آپ لگا کے لڑو, تو آپ کیا ان کو ایکول رائٹس دے رہے ہیں مردوں کے برابر؟ تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے, جینڈر انیکوالٹی نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک ہے کہ اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہماری جو لا کے سسٹمز ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور کریں گے تو ہوگا, نہیں تو محض باتوں سے کچھ ہونے نہیں والا. جیسا کہ علی حمزہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ 1400 سال قبل اسلام نے تمام خاتون کے حقوق اس کو دیے, تو آج پھر سے ہمیں ایک الگ نظریے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم اب اسلام کی روح سے ہٹ کر ایک الگ سے فیمنزم کریٹ کرتے ہیں اور اسلام سے ہٹ کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجھے جو لگتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے, تب یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے, اس کے بعد انہوں نے آ کے جب نالج دیا, عورت کی تعظیم کر کے بتائی کہ عورت ایک لائف میں آپ کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, جیسے کہ ان کی بیٹی بی فاطمہ زہرا, اور جیسے ان کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ, جیسے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے تجارت کا کاروبار کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی ہیلپ کی, ان کی مدد کی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, اب مین ایشو یہ ہے کہ ہم نے اسلام تو ہم پہ نافذ ہو گیا, لیکن ہم نے اسلام کو اس طرح پریکٹس نہیں کیا. ہم لیک یہاں پہ کیے کہ جو اسلام کی ساری چیزیں تھیں, جو عورت کے حقوق تھے, ہم نے اس طرح ان چیزوں کو پریکٹسنگ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم لیک کیے. اب مین ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک فیمنزم ہے, یہ ورڈ جو فیمنزم آیا, یہ کیا ہے؟ یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق. اب عورت کے حقوق وہ تعلیمی نظام میں بھی ہو سکتے ہیں, عورت کے حقوق وہ میڈیکل نظام میں بھی ہو سکتے ہیں, عورت کے حقوق وہ چاہے اسٹڈیز کے نظام میں بھی ہو سکتے ہیں, تعلیمی نظام میں بھی ہو سکتے ہیں, ہر نظام میں. کیونکہ اب صرف مرد نہیں, عورت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شانہ بشانہ آپ کے مردوں کے نظر آتی ہیں کام کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک یہی سب سے بڑی وجہ بنی, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اسلام کو پریکٹسنگ نہیں کیا, اسلام کو پریکٹس میں نہیں لائے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں میں لیک کیے. تو ہمیں ایک تنظیم بنانی پڑی, عورتوں کو ایک تنظیم بنانی پڑی, جس کی وجہ سے کہ عورت کو آزادی ہے. تو یہ فریڈم تو ہمیں اسلام نے بھی دیا, تو اس چیز کو اتنا زیادہ ہمیں نیگیٹو سائڈ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے, اس کی پازیٹیوٹی ہمیں سمجھنی چاہیے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ اسلام میں نہیں بلکہ مسلمان میں. ایگزیکٹلی. جی, مسلمان میں آپ سے تھوڑا اختلاف بھی کرنا چاہوں گی کہ جو فیمنزم ہے وہ بیسکلی اسلام نے ہی سکھایا ہے. فیمنزم کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق ہیں. تو ہم لوگ اس کو ایک الگ کانسیپٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں فیمنزم بالکل الگ ہے, اسلام بالکل الگ ہے, اسلام کا فیمنزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسلام ہی بیسکلی فیمنزم سکھاتا ہے کہ آپ عورتوں کو ان کے حقوق دیں. تو یہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہی تھی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایسی کون سی تبدیلیاں ہم کر سکتے ہیں جس میں جو عورت اور معاشرے کے درمیان جو تناؤ قائم ہوا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ آپ بہت سی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور دیں, ان کو ٹیکنالوجیز دیں, ان کو امپاور کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ ایسے رولز بنائے, جو ہماری جوڈیشری ہے ویسے قوانین بنائے کہ اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کے خلاف ایکشنز لیا جائے. جاگیردارانہ جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. یا ہمارے ایک سوچ ہے کہ اگر کوئی وومن ہے وہ باہر جاب کرنے جائے گی, کچھ کرنے جائے گی, تو کچھ ایسے پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کس گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے کہ وہ باہر کیوں جا رہی ہیں, بیٹھنے کچھ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کرے, کیوں باہر کیوں نہیں جا سکتی. لوگ مرد جا سکتے ہیں تو وومنس کیوں نہیں جا سکتی. سو کافی سارے سسٹمز ہیں کہ لائک آپ ان کے لیے قوانین بنائیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں, جس کی وجہ سے آپ آگے جا سکتے ہیں. کوئی این جی اوز اس کے اوپر کام کریں. سو یہ سب. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. اس میں ہم نے اہمیت کو سمجھا ہے, بنیادی حقوق کو سمجھا ہے, اور اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. ملیں گے آپ سے اگلی گفتگو پر. اب تب تک کے لیے اللہ حافظ.